میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں سن لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی آیت ہے۔ اس میں فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے مبارک رات سے مراد یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ چلو اگر یہ نہیں بھی مانتے تو احادیث میں تو وضاحت آ گئی کہ اس رات میں اللہ پاک مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ساری مخلوقات کو بخش دیتے ہیں سوائے ان چند لوگوں کے جن کے نام لینے لگا ہو۔ دھیان سے اگر ہم بھی ان میں ہیں آج ہی توبہ کر لیں تاکہ کل کو جب رات آئے اللہ تعالیٰ بخشے تو ہمارا نام بھی بخشنے والوں میں ہو۔ نمبر 1، شرک کرنے والے کو معافی نہیں ہے۔ نمبر 2، کینہ۔ کینہ کہتے ہیں میری تیری لڑائی ہو گئی، بات ختم ہو گئی تھی لیکن میں نے دل میں بات رکھی ہوئی ہے، کبھی پکڑا جائے گا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، پہلے بھی میں نے بتایا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ گانا بجانے والا، ناحق قتل کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے ابھی جا کے ماں باپ کو منا لے۔ نجومی، ہاتھ تو دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر حال بتاتے ہیں۔ جادو ٹونا کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک بکری کے بال نہیں ہم گن سکتے، اتنے بڑے ریور کی بکریوں سے مراد بے حساب مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس رات میں عبادت کرو، صبح کو روزہ رکھو۔ ہاں کوئی رکھ لے ٹھیک ہے، نہ رکھے نفلی روزہ ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ اب اس رات کو یعنی شب برات والی رات یا کوئی بھی مقدس رات کو گزارنا کیسے ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، بعض لوگ سمجھتے ہیں رات شروع ہوتی ہے 12 بجے سے، کوئی 12 بجے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے۔ مغرب کی نماز پڑھیں باجماعت، 2 سنتیں پڑھیں، اوابین کے 6 نفل پڑھ لیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 12 سال کی۔ ایک جگہ پڑھا لکھا ہوا تھا کہ جس آدمی نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھی، سورہ واقعہ پڑھی، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لی، شب قدر کے برابر ثواب۔ ہر روز پڑھ لو، ہر روز شب قدر کا ثواب ہے۔ رمضان میں تو ڈھونڈی پڑتی ہے، یہاں پکا ٹھکا لکھا ہے شب قدر کا ثواب ہے۔ عشاء کی نماز جس نے باجماعت پڑھی حدیث میں آ رہا ہے اس نے آدھی رات عبادت کی، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی حدیث میں آ رہا ہے اس نے پوری رات عبادت کی۔ اللہ توفیق دے تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اللہ توفیق دے 1 روپیہ 2 روپیہ صدقہ کر لیں اور وضو کر کے سو جائیں، ساری پاک بستر پر سو جائیں۔ پاک بستر سے مراد یہ ہے آپ کی چادر جو اوپر بچھی ہوئی ہے وہ پاک ہو، بس پیچھے گدا ناپاک بھی تو کوئی نہیں، چادر پاک ہو، ساری رات آپ کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہیں گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر آ رہا ہے جو باوضو سویا اور درمیانے رات میں اٹھ گیا، اللہ سے جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گا۔ سوتے بھی رہو کماتے بھی رہو۔ اب ہوتا کیا ہے 12 بجے رات جاگنی شروع کی ہے، 1-2 بجے تک جاگی ہے، اب سوئے ہیں تو فجر بھی گئی۔ تو بیوقوفی ہے کہ نفل کرتے کرتے ہم فرض چھوڑ دیں۔ پھر ایک بات یاد رکھیے، مقدس راتوں کا مقصد یہ ہے ہم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے،
اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ چراغاں کرنا، مسجدوں میں اجتماع کرنا، لائٹنگ کرنا، شور شرابہ کرنا، پھر باہر نکل گئے، چلو یار اب چائے پینے چلتے ہیں، چلو یار اب چپس کھانے جاتے ہیں، چلو یار اب ہم خان کی چپس کھانے جاتے ہیں، اب وہ ٹائم وہاں لگ رہا ہے۔ اچھا پھر بعض شہزادے وہ گلی سے گزرتے بیل دے کے بھاگ رہے ہیں۔ بھئی جب یہ مقدس رات ہے، اس میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو اس میں گناہ کرنے کا گناہ بھی وبال بھی زیادہ ہوگا۔ دیکھو یہ فضیلت والے اوقات چل کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ لوگ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، اب تو وہ وقت ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔